کہیں نوکری کے نام پر دھوکہ دیا گیا تو کہیں تنتر منتر کے جال میں پھنسایا گیا، اور پھر اس کے بعد ان شیطانوں کے چنگل میں پھنس گئی کسی نہ کسی کی زندگی۔ سنسنی میں آج ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں ایسے ہی دھوکے اور حیوانیت کی داستان جس کے خلاصے نے سب کو سکتے میں لا دیا۔ دوستو ساتھیوں، آپ کا بھائی سید نوشاد کریم نگر شہر میں ہے، اور میں آپ کو لے جا رہا ہوں ایک بابا جی کی مزار پہ، اور وہ بابا جی جو ہے نا، ان کا نام دولے بادشاہ ہے، دولے بادشاہ ہے، اور سننے میں آیا ہے کہ زمین پھٹ گئی اور گھوڑے کے ساتھ وہ اندر اتر گئے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہ یہاں کے متولی ہے حضرت سید خواجہ دولے بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ، گھوڑے پہ آئے تھے دولہا بن کر، اور حکم ہوا تو زمین پھٹی اور اندر سما گئے۔ یہاں پر پورے خاندانی متولی ہے، اب جو انچارج ہے حضرت یہ دولے بادشاہ کے خاندان کے ہے، اور یہاں کے انچارج بھی ہے، اور آپ نام دیکھ سکتے ہیں یہاں پر۔ کریم نگر ڈسٹرکٹ، تلنگانہ اسٹیٹ، اور آرپلی اس ایریا کا نام ہے۔ زمین میں گھوڑے کے ساتھ دفن ہو جانا، سما جانا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ گھوڑے پہ سوار شادی پہ جا رہے تھے لوگ، گھوڑے پہ سوار شادی پہ جا رہے تھے تو حکم آ گیا کہ یہاں پر رہ جاؤ، حکم آ گیا تو زمین پھٹ گئی، ان کی زمین پر دفن ہو گئے، زمین پھٹ کے گھوڑے پہ بارات واپس گئی، اور آپ گھوڑے پہ سے اتر کے گھوڑے کے ساتھ میں گھوڑے کے ساتھ اندر چلے گئے۔ جب سے ان کا گھوڑا بھی ساتھ میں گھوڑا بھی کیا ہے خبر کے اندر دفن ہو گیا ہے، اور ہمارے متولی صاحب کے فرمان کے حساب سے، اور بہت سے لوگ عقیدت مند لوگ آتے ہیں، اور فاتحہ خوانی ہوتی ہے، اور چڑھاوے چڑھاتے ہیں، اور بہت ساری چیزیں ہیں، سلام پڑھا جاتا ہے۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اتنا ڈرو جتنا اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہاری موت اسلام ہی کی حالت میں آئے۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: یکون فی آخر امتی خسف ومسخ وقذف۔ ابن ماجہ 4060۔ وعن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون في أمتي خسف ومسخ وقذف۔ ابن ماجہ 4062۔ وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: يكون في أمتي
خسف ومسخ. الترمذی 2153 اور 2185. برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، یہ وہ حدیث ہے جس میں اللہ رب العالمین نے اس امت میں بعض ہلاکتوں کا ذکر کیا ہے، عذابوں کا ذکر کیا ہے، اور جن لوگوں کو زمین میں دھسا دیا جائے گا ان لوگوں کا ذکر ہے، اور جن لوگوں کے چہرے کو مسخ کر دیا جائے گا اس کا ذکر ہے. اب عذاب کس پر آتا ہے؟ بدقماش لوگوں پر، مشرکین پر اللہ رب العالمین کا عذاب آتا ہے. اللہ رب العالمین کے نافرمانوں پر عذاب آتا ہے. اللہ رب العالمین کے باغیوں پر عذاب آتا ہے. اللہ رب العالمین کے دین کے غداروں کے اوپر عذاب آتا ہے. اور یہ مزار جو میری آنکھوں کے سامنے ہے، اس کا مجاور بتا رہا ہے کہ اس میں جو مدفون ہے وہ شادی میں بارات کے طور پر جا رہا تھا. راستے میں حکم ہوا کہ رک جاؤ، اور جیسے ہی یہ رکا، یہ اور اس کا گھوڑا دونوں کے دونوں کو زمین میں اللہ رب العالمین نے دھسا دیا. اللہ رب العالمین نے زمین میں گھوڑا سمیت دھسا دیا. آج اس مہلوک اور معذب آدمی کی پوجا ہو رہی ہے، جس کے اوپر عذاب آیا، جس کے اوپر اللہ رب العالمین کا قہر نازل ہوا، اس کی آج یہ لوگ پوجا کر رہے ہیں. اور مزار بنا گیا ہے، درگاہ بنایا گیا ہے، مجاور بیٹھا ہوا ہے اور مجاوری کر رہا ہے، قبر کی پوجا کر رہا ہے. جس کو ہلاک کیا گیا، جس کو عذاب دیا گیا، اس کو اللہ کا ولی بنا لیا گیا. مسلمانوں، تمہاری عزت سے ان مزاروں پر کھیلا ہی جاتا ہے، تمہارے روپے پیسے پر ڈاکہ ڈالا ہی جاتا ہے. لیکن یہ روپے پیسے تمہارے واپس بھی آ سکتے ہیں، لیکن تمہارے ایمان کا سودا کیا جا رہا ہے، ایمان کو لوٹا جا رہا ہے، اور تمہارے ایمان کو، اسلام کو برباد کیا جا رہا ہے. اور پیغمبر اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کیا جا رہا ہے، اور اللہ رب العالمین کے عذاب اور اللہ رب العالمین کے قہر کو دعوت دی جا رہی ہے، اللہ کے قہر کو دعوت دی جا رہی ہے. اس شخص کی پوجا کی جا رہی ہے، پرستش کی جا رہی ہے، جس کو اللہ رب العالمین نے زمین میں دھسا دیا. مسلمانوں، میں تم سے پوچھتا ہوں، نوجوانوں میں تم سے پوچھتا ہوں، زمین میں زندہ کس کو دھسایا جاتا ہے؟ ولی کو یا فاسق و فاجر کو؟ زمین میں کس کو دھسا دیا جاتا ہے زندہ؟ نیکوکار کو یا بدکار کو؟ سنو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے اخیر میں چہرے کو بدل دیا جائے گا، زمین میں دھسا دیا جائے گا اور آگ میں پھینک دیا جائے گا. یہ اتنے حوالے تمہارے سامنے رکھا ہوں، کیوں؟ تاکہ تم کو معلوم ہو جائے کہ اللہ رب العالمین کا قہر اور اللہ رب العالمین کا عذاب ایسی ہی ملعون لوگوں کے اوپر آتا ہے جو اللہ رب العالمین کے باغی ہوتے ہیں، اللہ کے طاغی ہوتے ہیں، اللہ کے عاصی ہوتے ہیں، اللہ کے منکر ہوتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کے غدار ہوتے ہیں، اللہ کے دین سے بغاوت کرنے والے ہوتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے بغاوت کرنے والے ہوتے ہیں. اس کے باوجود اس دھسے ہوئے آدمی کی قبر، مزار، درگاہ
اور مجاوری تمہارے غیرت کو آواز نہیں دیتی؟ یہ مجاوری کیا ہے؟ غیر اللہ کی پوجا. رب کعبہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں، اگر یہ کفر نہیں ہے تو کائنات میں کوئی کفر نہیں. اگر یہ شرک نہیں ہے تو کائنات میں کوئی شرک نہیں. اگر یہ بے عقلی نہیں تو کائنات میں کوئی بے عقلی نہیں ہو سکتی ہے. اس لیے مسلمانوں، ففروا الی اللہ، اللہ واحد کی طرف لوٹو. چھوڑ دو انسانوں کی پوجا، چھوڑ دو مردوں کی پوجا، چھوڑ دو قبروں کی پوجا، چھوڑ دو پتھروں کی پوجا، چھوڑ دو شمس و قمر کی پوجا، اور عبادت کرو اسی رب کی جس نے شمس کو پیدا کیا، قمر کو پیدا کیا، سورج کو پیدا کیا، چاند کو پیدا کیا ہے اور اس مردے کو دھسایا ہے. اسی رب کی عبادت کرو جس نے اس کو اور اس کے گھوڑے کو زندہ زمین میں گاڑ دیا. کہیں تمہارے اوپر بھی عذاب آئے گا تو تمہیں بھی اللہ رب العالمین وہیں پہ دھسا دے گا، وہیں پہ زندہ درگور کر دے گا، اور زندہ تمہیں بھی اللہ رب العالمین وہیں پہ برباد کر دے گا. اس لیے اللہ رب العالمین سے بغاوت مول مت لو، اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ کا خوف اپنے دل کے اندر بساؤ. جس نے اس کو دھسایا اور اس کے گھوڑے کو دھسایا وہی سب کو دھسا سکتا ہے. صرف توبہ، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، توبۃ نصوحا. عداوت مجھے سے کیوں اتنی، میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث، صحابہ کا سپاہی ہوں. مجھے ہے کفر سے نفرت، میں تو حق کا فدائی ہوں. زمانے کے ہر ایک ظالم، ہر جابر سے لڑتا ہوں. مجھے جو